اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مواعظات کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ۔ حضرت لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم سے ان کے سینہ مبارک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے پر کر رکھا تھا، اور ان کی جو بھی مواعظات ہیں وہ جواہرات سے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رضا کے لیے عمل کی نیت سے پڑھنے اور سننے کی توفیق صادق نصیب فرمائے۔ حضرت امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے، اور ہفتہ وار ان کا حلقہ ذکر لگتا تھا شب جمعہ کو، اور حلقہ ذکر کے بعد وہ وعظ مبارک فرمایا کرتے تھے۔ آج کا ان کا وعظ مبارک ہوا 8 ذی-القعدہ 1374 ہجری بمطابق 30 جون 1955 عیسوی کو۔ اس وعظ کا عنوان ہے اطمینان قلب کا قرآنی نسخہ۔ اطمینان قلب کا قرآنی نسخہ۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی رضا کے انسان جو ہے اللہ کی رضا کے ماتحت زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی انسان کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو اختیار دیا ہے وہ انسان پھر میرے سپرد کر دے۔ انسان مٹی سے پیدا ہونے کے باعث غیر اندیش ہے، اس لیے اگر یہ اس اختیار کو اپنے ہی پاس رکھے گا تو اس کو غلط طریقہ سے استعمال کرے گا، جس کا لازمی نتیجہ اس کے لیے بربادی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس اختیار کو جبر سے نہیں بلکہ خوشی سے پھر دوبارہ میرے ہی سپرد کر دے۔ لا اکراہ فی الدین، سورۃ بقرہ رکوع نمبر 34۔ اس کا ترجمہ ہے دین کے معاملہ میں جبر نہیں۔ ایک مثال سے یہ مضمون زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ایک شخص کا ایک بچہ ہے جو تیسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ جب تیسری جماعت کا امتحان پاس کر لیتا ہے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو 5 روپے انعام دیتا ہے۔ بچہ اگر یہ روپے اپنے پاس رکھے گا تو ایک ہی دن میں ان تمام پیسوں کو ضائع کر دے گا اپنی من پسند چیزوں کو لے کر۔ اس لیے باپ اس سے کہتا ہے کہ یہ روپے میرے پاس یا اپنی والدہ کے پاس جمع کروا دو، اور روزانہ اس میں سے 2-4 پیسے خرچ کے لیے لے لیا کرنا۔ اگر بچہ ایسا کرے گا تو یہ روپے کئی ماہ تک اس کے چلیں گے۔ اس صورت میں وہ ماں یا باپ سے پوچھ کر خرچ کرے گا۔ مثلا گرمی کا موسم ہے اور بچہ ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا لوں؟ ماں کہے گی کہ 1 آنا کی دہی لا کر لسی کر لو۔ اگر بچہ والدین کا کہنا نہیں مانے گا تو بازار میں وہ 5 روپے کا نوٹ لے کر جائے گا۔ آگے کوئی ٹھگ مل گیا تو وہ 5 روپے لے کر ریوڑیوں سے اس کی جیب بھر دے گا۔ یہ جیب بھری ہوئی دیکھ کر خوش ہوگا مگر نقصان کو محسوس نہ کرے گا۔ بعین ہی اسی طرح انسان کے پیچھے نفس اور شیطان ٹھگ لگے ہوئے ہیں
اگر یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اسی اللہ کے سپرد کر دے گا تو اس کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس صورت میں اس کا ہر کام عبادت تصور ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے اس اختیار کو استعمال کرے گا تو پھر یہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 23، جس کا ترجمہ ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے؟ خدا کا بندہ کہلانے کا حقدار نہ ہوگا، نفس کا بندہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر رفع حاجت کے بعد مسواک کر کے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں یا گھر میں مستورات نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ مسواک کرنے سے نماز کی قیمت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ وضو سے ناک اور منہ کا تعفن دور ہو گیا، منہ دھویا، کسل یعنی سستی کاہلی دور ہو گئی اور ہوش آ گیا۔ اس صفائی اور پاکیزگی کا نام طہارت ہے۔ اس سے طبیعت میں لطافت، نفاست پیدا ہوتی ہے اور وہ یاد الہی کے لیے آمادہ نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں ناپاکی کی حالت کو حدث کہتے ہیں۔ یہ طبیعت کو یاد الہی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی، دوسرے لفظوں میں اس کو نحوست بولتے ہیں۔ اگر ہم نے نفس کے ارادے کو اللہ کے سپرد کر دیا تو ہم اس سے کہیں گے کہ اللہ تو سلائے گا تو سوئیں گے، تو جگائے گا تو ہم جاگیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مراد کے شارح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی مطلب ہے، یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا۔ یہ ہے اللہ کا دیا ہوا اختیار، اللہ ہی کے سپرد کر دینا۔ کسب معاش کے لیے آپ جو کام چاہیں کریں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو جسم کو غذا کھلاتا ہے تو اپنی روح کو بھی غذا فہم پہنچا، یعنی نماز بھی پڑھ لے۔ پہلے لوگ شام کو دانے بھنا کر کھاتے تھے، اب اس وقت چائے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ذکر الہی کا 5 وقتہ پروگرام بھی ساتھ ساتھ نبھتا جائے۔ جب مغرب کے وقت دکان کا دروازہ بند کیا تو پاس ہی مسجد میں جا کر مردوں کے لیے مغرب کے وقت دکان کا دروازہ بند کیا تو پاس ہی مسجد میں جا کر اگر نماز ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ رات کو سونا ہے لیکن ممکن ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے ہی موت ہی آ جائے، اس لیے رات کو نماز پڑھ کر سوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا پروگرام ہے۔ میری ان معروضات کا حاصل یہ نکلا کہ انسان 2 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دن اور رات کی برائیوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں، ان کی زندگی بڑی سونی زندگی ہے۔ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کو اپنے پاس رکھا ہے اور اس کا غلط استعمال کیا، وہ اپنی مرضی سے قسم اٹھائیں گے، ان کی زندگی ناکام و نامراد ہے۔ اول قسم کے لوگوں کو فرحت اور سرفرازی نصیب ہوگی، ان کی تمام ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد رکوع نمبر 4۔ اور خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین میں اپنے سے اعلیٰ درجے والے مسلمان کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے ادنا درجے والے مسلمانوں کو دیکھو۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے ذاکر کو فرحت، چین اور سرور حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ وہ روح اور جسم دونوں کے پروگرام پر عمل کرے گا۔ اس لائن پر چلنے والے بڑے خوش نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، دال روٹی مل رہی ہے،
اس کے مقابلہ میں وہ لوگ جن کے پیٹ کا دوزخ بھرتا ہی نہیں، ان سے پوچھا جائے تو جواب دیں گے حل من مزید۔ سورۃ قاف رکوع نمبر 3۔ یعنی پیٹ کا دوزخ اللہ کے نام سے بھرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخ پر اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو پھر یہ کہے گی قط قط، یعنی بس بس۔ اگر اللہ کا نام لینے کی توفیق نہ ہو تو چین نہ دولت سے، نہ تنخواہ کے بڑھنے سے، اور نہ زیادہ سے زیادہ زمین کے رقبہ پر قبضہ جمانے سے حاصل ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سورۃ الطٰہٰ رکوع نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے جو شخص میرے ذکر یعنی کلام اللہ شریف سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی۔ ان چیزوں سے چین نہیں ملتا، چین فقط اللہ کے نام سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اطمینان اور چین کی زندگی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس قسم کے اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 رکوع نمبر 4، جس کا ترجمہ ہے پابند رکھ اپنے آپ کو نشست و برخاست میں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ اللہم وقفنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کا یہ واعظ مبارک انتہائی قیمتی۔ حضرت نے فرمایا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دے رکھا ہے، انسان کو جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں دے رکھا ہے، اور کل بروز قیامت جو سوال و جواب ہوگا وہ اسی اختیار کے استعمال کے اوپر سوال و جواب ہوگا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو ایک سبب کسب حلال یا کسب معاش کا ایک سبب دیا، ٹھیک ہے، ہر ایک سبب میں اب اس میں سے اس کو اختیار بھی دیا۔ اختیار کا مقصد یہ سمجھ بوجھ دے کر اس کو اختیار دیا کہ یہ اس طریقے سے اگر آپ نے کمائی کرنی ہے تو یہ کمائی حلال کی ہے، اس کے برعکس طریقہ اگر آپ نے استعمال کیا تو یہ حرام کی ہو گئی۔ یہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل کی نعمت سے نوازا اور سمجھ بوجھ نصیب فرمائی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا کہ ہاں مرضی تمہاری ہے، مرضی تمہاری ہے۔ اسی طرح قیاس کر لیں ہر ایک معاملہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا نا، حضرت جو فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہے اصل میں جو اس بات کا مغز ہے، محور و مرکز ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف والی مخلوق بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، معزز بنایا ہے۔ اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوقات کو انسان کے ماتحت بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ نے اپنا نائب مقرر نہیں کیا سوائے انسان کے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرا جو اشرف مخلوق ہے، سب مخلوقات میں سے میں نے جس کو ممتاز بنایا ہے، جس مخلوق کو، اور جس کو میں نے اپنی نیابت کا ٹائٹل دیا ہے انسان کو، وہ انسان اور اس کو میں نے اختیارات بھی دیے، اور پھر اللہ نے ہمارے پیچھے نفس اور شیطان بھی لگا دیے، خواہشات نفسانی کو بھی لگا دیا، اور شیطان نے بھی ابلیس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادھر سے چیلنج دے رکھا ہے اس حدیث نے
کہ میں جس کی وجہ سے، جس انسان، جس تیری مخلوق کی وجہ سے تیری نظر میں مردود ٹھہرا ہوں، اور تو نے مجھے جنت کے مزوں سے نکالا ہے اور اپنی قرب سے تو نے مجھے دور کیا ہے انسان کی وجہ سے، میں اس نے اب اللہ رب العزت کے جلال کی، عزت و جلال کی قسم کھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ابلیس خبیث نے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تیرے عزت، تیرے جلال کی قسم، میں تیری اس مخلوق کو جو میرے بس میں ہوگا میں اس کو گمراہ کروں گا اور جہنم کے حقدار ان کو بنا کر ٹھہراؤں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ادھر نفسانی ہماری اپنی خواہشات ہیں اور دوسرا شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہمارے وساوس کے ذریعہ سے یا گرد و نواح کے ماحول ہمارے لیے اس طرح بنا کے پیش کرواتا ہے کہ ہم کسی طریقہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ پھیر لیں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی معاملہ میں اور کسی بھی کام یا فعل میں۔ لیکن حضرت کے فرمانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو میں نے اتنی شرف بخشا، اس کو میں نے خلافت یعنی نیابت نصیب فرمائی، اپنی نیابت، اپنا نائب اس کو میں نے بنایا، اور پھر میں نے اس کو اختیار بھی دیا، اور اس اختیار کے دینے پر، اسی اختیار کے اوپر کل بروز قیامت سوال و جواب اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو اس کو اختیار دیا ہے، اس کے جو میں نے اختیار دیا ہے اور اس اختیار میں جو اس کی اپنی خواہش ہے، تو اللہ تبارک چاہتے ہیں کہ یہ اپنی وہ اختیار اور خواہش بھی میرے حوالہ کر دیں۔ اس سے حدیث قدسی آپ کو سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے، اے انسان، ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ لیکن اگر تو اپنی خواہش کو میری خواہش پر قربان کر دے گا، یعنی ترجیح دے گا، اپنی خواہش کو چھوڑے گا اور میری چاہت اور خواہش کو پر عمل کرے گا، تو پھر میں اسی طرح کروں گا جس طرح تو چاہے گا۔ اور اگر تو اپنی خواہش کو میری چاہت و خواہش پر قربان نہیں کرے گا، پھر بھی وہی کا ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، لیکن تجھے تیری چاہ اور خواہش کے پیچھے دوڑاتا پھراؤں گا، یعنی تیری خواہش کو میں پھر پورا نہیں کروں گا۔ تو پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت، اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لیکن اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو پھر میں اسی طرح کروں گا جس طرح تو چاہے گا۔ اب اس کا اکثر ہم غلط مطلب دوسری طرف لے کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ پھر جب ہماری چاہت ہوگی تو اللہ اسی طرح کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ سے جو دعا مانگیں گے ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ہم اللہ سے جو بھی چاہیں گے بس اللہ سے ہم منوا لیں گے۔ یہ قطعاً غلط سوچ ہے۔ اس کی گہرائی میں جائیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ اپنی چاہت کو قربان کر دینا میری چاہت پر۔ اب جب اللہ کی چاہت و خواہش کے اوپر ہماری اور آپ کی خواہش و چاہت اور چاہ وہ قربان ہو گئی، قربان ہونے سے کیا مطلب، لٹ گئی، ختم ہو گئی، وہ فانی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا رہ جائے گی، صرف اور صرف فقط اللہ کی چاہت رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا پہلے کہا کہ میری چاہت پر تو اپنی چاہت کو جب قربان کرے گا تو پھر میں اسی طرح کروں گا جس طرح تو چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی ہی چاہت ہماری چاہت بن جائے گی، کیونکہ ہم نے اپنی چاہت کو قربان کر چکے ہوں گے، ختم کر چکے ہوں گے، اس کو فانی کر چکے ہوں گے، اس کو دبا چکے ہوں گے، اس سے اپنی چاہت سے جو ہمیں جہنم کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے، جو شیطان اور نفس کے راستے کے اوپر کی طرف ہمارا رخ موڑے، اس سے ہم نے روگردانی اختیار کی، اس کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مقدم رکھتے ہوئے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت جب سمجھا
تو اللہ جو آگے فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چاہت اللہ کی چاہت بن جائے گی، یعنی اللہ کی چاہت پھر ہماری چاہت بن جائے گی۔ ہم اس کو مختصراً سرائکی کے اس میں شعر ہے، اکثر آپ نے ہم سے ہماری زبان پر جاری سنا ہوگا کہ اساں ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ، یعنی کہ سجن سے مراد کون؟ اللہ تبارک و تعالی محبوب حقیقی جو ہیں، ٹھیک۔ اب محبوب حقیقی یعنی رب تعالی خالق کل کائنات، وہ اساں ایویں سجن واہ واہ، یعنی کہ جس طرح وہ اگر اس طرح کر دے تو پھر بھی ہم اس پہ سر تسلیم خواب ہیں، اساں اویں سجن واہ واہ، اور اگر اللہ اس کے الٹ کر دے پھر بھی ہم اس کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہماری کوئی چاہت نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو میں نے جو اختیار دیا ہے، اس دنیا میں اختیار دے کر بھیجا ہے، تو اللہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، آخرت کے، دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے اللہ کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ انسان وہ اختیار جو میں نے اس کو دیا ہے وہ میرے سپرد کر دے۔ اب کس صورت میں سپرد کر دے؟ خوشی کے ساتھ۔ خوشی کے ساتھ کس صورت میں سپرد کر دے؟ سپرد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے کلام اللہ شریف میں حدود اللہ، احکام شریعہ، جو میں نے حدود اللہ یعنی کہ احکام شریعہ جو کلام اللہ شریف میں، قرآن میں ہیں، جو حدیث میں ہیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے منع فرمایا ہے، اب انسان چاہے یا نہ چاہے، لیکن میری خوشنودی کے لیے جس چیز سے میں نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اور جس کے کرنے کا حکم میں نے دیا ہے تو میری خوشنودی کے لیے اس پر عمل کرے۔ تو یہ ہے اصل یعنی کہ منشا اللہ کا، کہ میں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اختیار دیا ہے وہ اس اختیار کو انسان میرے سپرد کر دے، یعنی کہ سراسر اگر ہمارا دل چاہے بھی تب بھی ہمارا دل خواہش نہ ہو تب بھی اللہ کے حکم کی پیروی ہم نے کرنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اندر کو، اپنی سوچوں کو، اپنے وساوس میں، اپنے اس میں ہر چیز میں ہم نے اپنی جتنی تر اسباب ہیں سب کو گروہ کار لا کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے آگے ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے۔ اچھا، اپنی جو منمانی کرنے والے ہیں ان کے متعلق حضرت فرماتے ہیں، آیت شریفہ سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 3، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس کا ترجمہ ہے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا رکھا ہے۔ خدا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بس ہم نے، اللہ معاف کرے، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی کام، مثال کے طور پر کوئی بھی معاملہ آ جائے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آ جائے دینی، اس کا تعلق گھر کی زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بیرونی زندگی کے ساتھ ہے، اس کام کا تعلق کسی بھی رشتہ یا ناطہ کے ساتھ ہے، تو ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کام کے کرنے میں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم یا کیا طریقہ ہے، یا کلام اللہ شریف یا ہمارے اکابر سلف صالحین اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں کون سی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہم اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی من چاہی صورت کے مطابق اب جو ہمارا دل کرتا ہے اسی طرح ہم کر جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری خواہش ہے ہم نے اسی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو جو اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس آیت کے مصداق ٹھہرتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے کہ اس شخص کو آپ نہیں جانتے جن لوگوں نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو خدا کا بندہ کہلانے کا حقدار وہ شخص نہ ہوگا بلکہ نفس کا بندہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر رفع حاجت کے بعد مسواک کر کے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ مسواک کرنے سے نماز کی قیمت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اگر مجھے اپنی امت
پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک لازم قرار دے دیتا۔ اب آپ اس حدیث پاک کے الفاظ کی تحقیق اور اس کی گہرائی میں جائیں نا، واہ کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے مہربان امت پر، ہم کیسے ان کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں کہ جو ہستی سرور کائنات، وجہ کائنات، من محبوب خدا، امام الانبیاء والرسل، وجہ کائنات، جنتوں کے شہنشاہ اللہ نے ان کو بنایا، اب وہ امت پر اتنی مشقت بھی گوارا نہیں کرتے۔ الفاظ حدیث شریف کے کیا ہیں ان پر غور کریں، دل کی آنکھوں سے سنیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث شریف میں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک لازم قرار دے دیتا۔ اب آپ خود سوچیں، مشقت مسواک کرنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے؟ 100 کلو 1 کلومیٹر تک اٹھا کر جانے میں مشقت ہے، 100 کلو گرام کا وزن 100 کلو گرام کا وزن 10 قدم اٹھانے تک مشقت ہے کیا؟ یہ مسواک کتنی مشقت ہے، اللہ معاف کرے۔ یعنی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہم امت ہے نا، اپنی امت پر اتنی شفقت، اتنی محبت اور اتنا پیار کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا، یعنی کہ مسواک کرنے سے بھی، اٹھا کر اس کو دھونے سے، پھر دانتوں میں ملنے سے، ٹھیک ہے، مشقت کا اگر ڈر نہ ہوتا، یہ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہمارے اوپر مشقت ہے۔ وہ اتنے مہربان ہیں ہمارے اوپر کہ وہ تھوڑی سی مشقت بھی ہمارے لیے زیادہ یعنی ان کو برداشت نہیں ہے، نہ تھی۔ یعنی کہ مشقت کا اگر ڈر نہ ہوتا تو میں اس مسواک کو وہ اپنی امت پر لازم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا کہ یہ مسواک کو واجب کر دے وضو کے لیے، یا وضو کے لیے اس کو فرض کر دے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ درخواست کرتے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درخواست قبول نہ کرتے؟ لیکن الفاظ دیکھیں حدیث شریف کے، جو میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنی مشقت بھی برداشت نہیں کرتے کہ ایک مسواک ہے، اس کو ایک جگہ سے اٹھانا ہے، اس کو تھوڑا سا اس کے سرے کو دھونا ہے، پھر 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے اپنے دانتوں میں ملنا ہے اس کو، پھر اس کے بعد اس کو دھو کے رکھ دینا ہے۔ ٹوٹل 2 منٹ کی مشقت ہے۔ 2 منٹ کی مشقت کیا 2 منٹ کا یہ کام ہے، فعل ہے، اس میں مشقت تو ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ یہ جو 2 منٹ ہے نا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ بھی میری امت کے اوپر مشقت ہے، جو کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میری امت پر مشقت ہوگی، ان کے اوپر ایسے یعنی کہ بوجھ نہ آ پڑے، میری امت کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں نے اس مسواک جیسی عظیم نعمت کو لازم قرار نہیں دیا۔ حدیث شریف کے مطلب کا مفہوم یہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جو سنت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے جس سنت کو لازم قرار دیا ہے، جس سنت کو لازم قرار دیا ہے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں؟ اور ہماری سوچ اور فہم اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ یار یہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کے لیے فرض یا واجب یا سنت ہے، یہ طریقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جو ہماری دین اسلام کے جو احکامات ہیں، ان احکامات میں یہ کام عورت کے لیے کرنا ٹھیک ہے اور عورت کے لیے اس کام سے رکنا ٹھیک ہے، یہ کون فرما گئے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے ہر یعنی کہ حکم کو دل و جان قربان کر کے ہم اس کے اوپر عمل کریں؟ وہ ہمارے ساتھ اتنی محبت اور شفقت کا کہ ابھی تک شفقت فرما رہے ہیں کہ وہ ایک مسواک جیسی معمولی سی مشقت بھی امت کے اوپر برداشت نہیں کی انہوں نے، اور اس کو بھی ہمارے اوپر لازم قرار نہیں دیا۔ لیکن جن چیزوں کو ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا، تو کیا ہم یہ سوچیں کہ اس کی کچھ ضرورت نہیں تھی؟ اللہ معاف کرے،
کیا ہماری سوچیں، ہمارا جو فہم جو ہے وہ اللہ پناہ عطا فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے کیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم عورت کو دیا کہ اس طرح پردہ کرنا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن سے پردہ کرنا ہے ان سے وہ بھی ساری کی ساری ہر چیز کی تفصیل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ عورت نے بیوی ہے تو اس نے اپنے خاوند کی کس طرح اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس میں ہم چوں و چراں کریں تو کل بروز قیامت فرشتے ہمیں اٹھا اٹھا کے ماریں گے۔ آپ اس چیز پر تھوڑا سا اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جیسی تھوڑی سی معمولی سی مشقت اپنی امت پر برداشت نہیں کرتے، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی یا سنت یا کسی کام کو اتنا لازم قرار دے رہے ہیں کہ یہ ضرور ہی کرنا ہے، یا اتنا ہم اس کو روک رہے ہیں اگر نہ رکے تو جہنم تمہارا گڑھا بنے گی، جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ تو ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ سوچ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جو کچھ ہمارے لیے کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا رکنے کا حکم دے رہے ہیں تو اسی میں ہمارے ہی بھلائی ہے دنیا و آخرت کی۔ پھر اس دورانیے میں جو بھی اپنی سوچ آئے، جو بھی ہم اپنی عقل سے سوچے یا دوسروں کی دیکھا دیکھی میں چلے یا کفار و اغیار کے راستے کو دیکھا دیکھی میں چلیں تو پھر تو بس گئے، پھر ہم اس دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد، اللہ معاف کرے۔ دنیا میں برباد اس لیے دیکھتے ہیں نہ گھروں میں چین ہے سکون ہے، نہ زندگیوں میں چین ہے سکون ہے۔ دنیا جہان کے مال اسباب بھی اگر دے دیے جائیں لیکن قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق اگر زندگی نہیں گزری تو چین اور سکون کا جو اطمینان قلب ہے، جس کو اندر سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دے، اور وہ یہ کہہ دے کہ الحمدللہ و شکر للہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کے دائرے کے اندر نہیں لے کر آئیں گے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، چاہے بڑے ہیں چاہے جوان ہیں چاہے بوڑھے ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر آ گئے ہیں۔ شریعت کے ہر حکم کو مقدم رکھنا، شریعت کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، جس طرح بھی اکابر نے اس کو یعنی کہ مقرر کر دیا ہے ہمارے لیے کرنا، وہ اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا و آخرت کی ہماری اس میں بھلائی ہے۔ اب ہمارا اللہ معاف کرے جو معیار ہے وہ کیا ہے، آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، اپنی گھریلو زندگیوں میں بھی جانتے ہیں، باہر کی زندگیوں میں بھی جانتے ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھ کر اللہ معاف کرے سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے جو اعمال ہیں کرنے کے، اس میں وہ اللہ یعنی کہ کس قسم کی جو ہے نا سوچیں آتی ہیں۔ صلی اللہ ہی ہمارا حافظ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اگر حدیث شریف اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک لازم قرار دے دیتا۔ وضو سے ناک اور منہ کا تعفن دور ہو گیا، منہ دھویا، کسل یعنی سستی دور ہو گئی اور ہوش آ گیا۔ اس صفائی اور پاکیزگی کا نام ہے طہارت۔ اس سے طبیعت میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور بشاشت آتی ہے، اور طبیعت جب لطافت، نفاست اور بشاشت میں آ جاتی ہے، کس ذریعہ سے؟ وضو کے ذریعہ سے۔ اچھا پھر وہ یاد الہی کے لیے آمادہ نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں ناپاکی کی حالت کا نام حدث ہے، یہ طبیعت کو یاد الہی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ اب میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کو عرض کر دوں، اللہ نے اکابر کی بدولت سے ان حضرات کے توجہات اور ان کی فیض مبارک سے باتیں آ جاتی ہیں بیانیے کے دورانیے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ میں اپنے لیے بھی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے بھی ان کا بیان کر دینا سعادت سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک پاکی بھی ہے اور ایک ناپاکی حدث، جس کو ناپاکی بولتے ہیں۔ اب ناپاکی دو قسم کی ہے، جس کو ہم ناپاکی سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، وہ کیا
ظاہر کی ناپاکی، ٹھیک ہے، کپڑوں کا خراب ہو جانا یا بدن کا میلا ہو جانا یا خراب ہو جانا کسی بھی طرح کا، یہ ہو گیا ظاہر کی۔ اب باطن کی ناپاکی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ باطن روح جو ناپاک ہوتی ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ جھوٹ بولنے سے، ٹھیک ہے، عجب جس کو بولتے ہیں، تکبر، ریاکاری، دکھلاوے سے، کسی کا بغض اپنے دل میں رکھنے سے، حرام خوری سے، کینے سے، حسد کسی کے ساتھ کرنے سے، یہ باطن کی ناپاکی ہے۔ دنیا کی محبت ہو گئی، جو چیز، مال کی محبت ہو گئی، اپنے جاہ و مرتبت کی محبت ہو گئی، یہ جو ناپاکیاں ہیں یہ باطن کی ہیں۔ ہم ظاہر کی طرف تو توجہ کر دیتے ہیں کہ جسم خراب ہو گیا، جا کے دھو لیا، کپڑے خراب ہو گئے، اس کی جگہ نئے کپڑے بدل کر آ گئے، چہرے کو دھو لیا، صاف کر لیا، ہاں بھئی ٹھیک ہے، بس یہ ظاہر کی پاکی ہو گئی۔ لیکن اصل پاکی جو ہے اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور اسی کا نام ہے تزکیہ نفس، اور اسی کا نام ہے تصوف، اور یہی لب لباب ہے پیری اور مریدی کا۔ اس سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنوں کو پکڑنا ہے، نہ جنات کے دم رکھنے ہیں، نہ تعویذ وغیرہ دینے ہیں، نہ دم درود ہیں۔ ہاں، مقصد یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ضرور ہے کہ اس تزکیے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سہولت کے لیے ان چیزوں کی اجازت، ہمارے اکابر نے ان چیزوں کو اپنا کر اور ان چیزوں کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور جائز و قرار دیا ہے ان چیزوں کو۔ باقی مقصد جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ تزکیہ نفس کا، تصوف کا اور پیری مریدی کا یہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک چیز ذہن نشین کر لیں، مردوں کو تو اچھی ٹیٹ قسم کی کھنچائی ہو جاتی ہے الحمدللہ، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ مستورات جو بیعت ہے، بیعت کا تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہے، یعنی کہ تزکیہ ہم نے اپنے اندر کا کرانا ہے۔ ابھی جو امراض باطنیہ، روحانی امراض جن کو بولتے ہیں، وہ میں نے ابھی جو وہ کی، اس میں عجب ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حرام خوری ہے۔ حرام خوری سے مقصد کیا؟ حرام بینی ہے۔ حرام بینی آنکھوں کا غلط استعمال ہو گیا، زبان کا غلط استعمال ہو گیا، جھوٹ کا بولنا ہے یا غیبت ہو گئی۔ یہ چیزیں باطن کو پراگندہ کرتی ہیں، باطن کو ناپاک کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بیعت و تزکیہ، بیعت کا مقصد، پیر شیخ سے بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے، اصل جو مین مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یعنی کہ مثال کے طور پر یہ امراض روحانیہ ہیں، باطنی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح امراض جسمانی ہوتی ہیں۔ جسمانی امراض کے لیے ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کو اپنی حالت بتاتے ہیں کہ اب میرے سر میں اس طرح درد ہوتا ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہے، میرے کان میں تکلیف ہے، میری کمر میں تکلیف ہے، میرے ہاتھ میں تکلیف ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے یا جو بھی معالج ہے، تو وہ اپنے جو طریقہ ہے اس نے جو سیکھا ہے اسی کے مطابق وہ اس کا جائزہ لیتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ تو وہ جب جائزہ لیتا ہے تو اس وجہ پر اگر وہ قابل ہے، اس کو قابلیت اللہ نے عطا کی ہے، تو وہ اس جڑ کو پکڑ لیتا ہے کہ اس وجہ سے یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے۔ اور اگر وہ قابل نہیں ہے تو وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وقتی طور پر اس درد اور تکلیف کے ختم کرنے کے لیے پین کلر کوئی ٹیبلٹ دے دیتا ہے یا کچھ بھی دے دیتا ہے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہو گیا امراض جسمانی کے علاج اور معالج کا طریقہ کار۔ اب امراض روحانی جو ہیں، اس کا طریقہ کیا یہ ہے کہ کسی شیخ طریقت جو کامل ہو اور وہ اجازت یافتہ ہو، اپنے صحیح اللہ والے کسی نے اس کو اجازت دے رکھی ہو کہ ہاں آپ کو اجازت ہے، آپ نے جس طرح ہم نے تمہاری تزکیہ کیا، ہم نے تمہارے باطن کی صفائی کا طریقہ اختیار کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسی طرح اب آپ کو بھی اجازت ہے، آپ کے پاس اگر اللہ کی مخلوق آئے تو آپ نے بھی ان کی باطنی صفائی اور تزکیہ کا اہتمام ہمارے طریقہ کے اور قرآن و حدیث کے طریقہ اور حدود کے اندر ہی ان کو
یہ فائدہ پہنچانا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہے۔ جو بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے ہاں کیا ایک ذہن بنا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ، ایک ذہن بنا ہوا ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یار یہ جو فلاں پیر صاحب ہے نا، اس کے پاس بیعت ہو جاؤ نا، تمہارے سارے دنیا کے بکھیڑے جو اتنے ہیں، اتنے سارے کے سارے مشکل جو ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت بڑا مضمون درج فرمایا، وہ یہ کہ پیری مریدی کا تعلق دنیاوی آپ کے کسی کاروبار کو ٹھیک کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ نہیں ہے، یا آپ کے گھریلو معاملات کو خراب کرنے یا اس کے خراب معاملات کو ٹھیک کرنے کے ساتھ پیری مریدی کے تعلق اس چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ پیری مریدی کا سیدھا سادہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کی جو ناپاکی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، ٹھیک، کہ وہ باقی ناپاکی جو ہے ان امراض کی وجہ سے جو ناپاک ہے ہمارا باطن، وہ اللہ اللہ کرنے سے یا جو شیخ تجویز کرے اس کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس باطن کو پاک کر دے ہمارے کو۔ یہ اصل مقصد ہے تزکیہ اور پیری مریدی کا اور کسی شیخ سے بیعت ہونے کا۔ ہم جس سوچ کو اکثر جس سوچ کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں یا بیعت ہوتے ہیں اور وہ اس مقصد تک نہ پہنچ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ان کا مقصد جو مین نیت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بس ہم اس سے بیعت ہو جائیں گے نا تو ہمارے دنیا کے سارے جتنے بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کسی کے اوپر اگر قرضہ ہے تو وہ قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، کسی کے کاروبار اگر خراب ہے تو وہ اس نیت سے آ کر بیعت ہو گئے کہ ہمارے یعنی کہ کاروبار خراب ہے، بس بیعت ہو جائیں گے، حضرت دعا کریں گے، بس کاروبار وہ چل پڑیں گے، کاروبار ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ او بھائی یہ دوسرے درجے میں رکھیں، ان چیزوں کو دوسرے درجے میں رکھیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اطاعت کرنے والوں کو ہمیشہ سرخرو فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کو مقدم رکھیں، پہلا درجے میں اس چیز کو رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک وقت آئے گا ہم سب کی سانسیں جسم سے روح کو جدا کر لینے ہیں تو نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو باطنی امراض ہیں ہر ایک جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی ہے، کس کے اندر کتنی ہے۔ اپنے اندر کا موازنہ مواخذہ سب کو کرنا چاہیے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر کون سی بیماری ہے، میرے اندر کون سی بیماری ہے، میرے اندر کون سی بیماری ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے کہ جو روحانی معالج ہیں جن کا علاج ہوا ہے، جو اپنے مشائخ سے اپنے روحانی معالجین سے اجازت لے کر بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کر علاج کروائیں بس۔ ابھی کسی کو دیکھا ہے کسی کے جسمانی علاج کے لیے جو اگر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس، یا کسی اللہ معاف کرے کوئی اس کی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ آپریشن کی نوبت آ گئی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور کسی سرجن کے پاس، اور وہاں جا کر یا ڈاکٹر کو ہم چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، ادھر جا کر ہم کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں بھی یہ مسئلہ ہے، ہمارے کاروبار بھی نہیں چل رہا، اس جسمانی معالج کے سامنے تو یہ چیزیں ہم بیان نہیں کرتے، یا یہ ہم سوچ رکھتے ہیں کہ اس جسمانی جو معالج ہے، ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، اس کے پاس ہم جا رہے ہیں تو اس کے پاس جانے سے ہمارے جو معاملات زندگی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ اس ذہنیت کو بدلنا ہے، اس سوچ کو، یہ جو ذہن ہے نا، سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے فضل سے، اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے، اللہ اللہ کرنے والوں کی صحبت کی برکت سے تمام کی تمام مشکلات کو اللہ اپنے فضل سے جب چاہتا ہے وہ مشکلات کو بھی آسان کر دیتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے، مسائل کو بھی حل کر دیتا ہے، حاجتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے۔ لیکن ہم نے نیت یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ ہمارے باطن کو اتنا پاکیزہ بنا دے، ہمارے دل کو اتنا پاکیزہ بنا دے کہ تو پاک، سبحانک، پاک خالق، تو ہمارے دل میں آ کے مکین ہو سکے۔ دل اللہ کا، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا تخت ہے، بس یہ نیت ہونی چاہیے۔ ابھی بات لمبی ہو جائے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے نفس کے ارادے کو اللہ کے سپرد کر دیا تو ہم اس سے کہیں گے اللہ
تو سلائے گا تو ہم سوئیں گے، تو جگائے گا تو ہم جاگیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مراد کے شارح ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں نا، تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے۔ شارح کا مطلب تشریح کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے یعنی کہ نماز سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، یعنی رات کو۔ یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، یہ ہے اللہ کا دیا ہوا اختیار، اللہ ہی کے سپرد کر دینا۔ کسب معاش کے لیے آپ جو کام چاہیں کریں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو جسم کو غذا کھلا تو اپنی روح کو بھی غذا پہنچا، یعنی نماز بھی پڑھ لے۔ پہلے شام کو دانے بھن کر کھایا کرتے تھے، اب اس وقت چائے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے یعنی چائے پینے سے نہیں روکتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال کا ہو، کھاؤ پیو جو وہ حلال کا ہو۔ اس میں نہیں ہے کہ جتنا کھاؤ، یعنی کہ جتنا برداشت کر سکتے ہو نا کھانا پینا، آپ کی طبیعت پیٹ برداشت کر سکتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ حلال کا ہو تو وہ آپ دبا کے کھاؤ۔ لیکن جو کام کرنے کے ہیں، ذکر الہی، اللہ کی یاد کے، کلام اللہ شریف کی تلاوت کا، اللہ کے ذکر کرنے کا، نماز کا وقت ہے، نوافل کے ادا کرنے کا وقت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا وقت ہے، جو بھی احکام کرنے کے ہیں ان کو بھی پھر بجا لاؤ، تب جا کر ہماری نجات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی رہی تو یہ اس کے تھوڑے سے اور آگے اور بھی ہیں انشاءاللہ، زندگی رہی تو، اور اگر اللہ نے موقع دے دیا